قرآن بنایا تھا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، ہم آپ کو اپنے بچے کو انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، ہندی پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں، سنسکرت پڑھانے سے منع نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ بنگلہ بھی پڑھے گا، مراٹھا بھی پڑھے گا، اڑیا بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، ہر بھاشا پڑھے گا۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا سے پہلے اگر پڑھے گا تو وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے، افضل وہ ہے، اشرف وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تعجب والی بات، یہاں تو قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے لوگ، اتنا بڑا مجمع ہے، فجر سے لے کر اب تک قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ ذرا ایمانداری کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگوں نے آج قرآن کی تلاوت کی ہے مسلمانوں؟ ہاں، ٹائم نہیں ہے، قرآن نکلے گا، قرآن ہم پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ جب شب برات آئے گا۔ شب برات ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ ارے شب برات جانتے ہیں کس کو کہتا شب برات؟ ارے حلوا کا مہینہ، یہ صحیح سمجھے گا۔ شب برات شعبان المعظم کا بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، اسی مہینے میں شعبان کی 15ویں شب کی تاریخ آتی ہے۔ لوگ شعبان نہیں سمجھتے بعض لوگ، اور اس کو حلوا کا مہینہ کہیے گا نا سمجھ بولے او شب رات، ہاں ہم کو پتہ ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو کہے گی بیٹا دادا مر گیا ہے، قرآن نکالو نا، شب برات ہے آج قرآن پڑھ دو۔ قرآن بیٹا پڑھ کر طاق میں رکھ دیا، پھر دوسرے دن کب قرآن نکلے گا؟ جب دادا دادی نانا نانی کوئی مر جائے گا تب قرآن نکلے گا۔ بیٹا جلدی سورہ یاسین پڑھو، جلدی سورہ یاسین پڑھو، دادا کے پاس میں دادا کا روح۔ وہاں سورہ یاسین پڑھی گئی۔ اچھا قرآن کب پڑھا جائے گا، کب نکلے گا؟ سنو، ہاں ایک موقع پر اور بھی قرآن نکلے گا۔ کب نکلے گا؟ جب کسی سے جھگڑا ہوگا، جب کسی سے لڑائی ہوگی۔ اٹھاؤ قرآن، تم سچا ہو قرآن اٹھاؤ، اللہ قرآن اٹھاؤ۔ قرآن اسی لیے آیا تھا، اللہ نے اسی نازل کیا تھا قرآن کو قسم کھانے کے لیے۔ مسلمانوں، اب بھی اگر نہیں جگے، اب بھی اگر نہیں سدھرے تو بہت دھلائی ہونے والی ہے، ایک بات یاد رکھیے۔ ابھی ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ ارے پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر میں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں، اور قربان جاؤ وقف بل کا پاس ہو گیا، وقف بل پاس ہوا نا، پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی پتہ ہے؟ ہاں پتہ تو ہے یہ ہے، تو اب کیا کیجیے گا؟ بولا مکے کاٹیں گے، مکے کاٹیں گے۔ وقف بل پاس ہوا تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جانے مولوی، ہم کو کیا مطلب ہے؟ یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے، یہ تنظیم کا مسئلہ ہے، ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، مولانا ابو الحسن علی رحمت اللہ علیہ قربان جاؤ، کئی برس پہلے ایک جملہ آپ نے کہا تھا، مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اگر اب بھی نہیں جگے تو وہ دن دور نہیں جو تمہیں سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ خالی گوشت کھانے سے ہوگا؟ 300 ٹکا کلو گوشت، ہفتہ میں 4 دن اس کو گوشت چاہیے، بغیر بوٹی کا روٹی نہیں کھائے گا۔ وقف بل کیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے،
جیسے نماز و 5 وقتہ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے جس کو دولت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو چلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ سب کرکڑیا نوٹ سے اے ٹی ایم سے نکلا ہاں ہاں راکھے کا من چھا لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور حضرت آپ کے حوالے الحمدللہ، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، بولو قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی کمشنر بھی انہیں کپتان بنانا، ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، مدرسے نہ ہو۔ آسام میں 1300 مدرسے میں تالے لگا دیے گئے، مسلمانوں جگو، 1300 مدرسے بند کر دیے گئے، 1300 1300 تالے لگا دیے گئے، کہے لگا دیے گئے، صاحب آپ نے میرے مدرسوں میں تالا کیوں لگایا؟ قربان جاؤ۔ تو جواب یہ ملا کہ ان مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی مدرسوں میں بچوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو آپ بھی آ کر پڑھو مدرسے میں، پھر دیکھو کہ بچے کو یہ جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بھی پڑھے گا وہ انسان بن جائے گا، جو بھی پڑھے گا وہ کیا بن جائے گا؟ انسان بن جائے گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ لاریب کتاب ہے، جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو بدل دے گا، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا اللہ یہاں بھی عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، آخرت میں مقام کو بلند فرمائے گا۔ تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں۔ بھائی بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائے بیٹا، بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بھی موقع ملے گا بیٹا، موقع ملے گا، ہم سمجھ رہے ہیں، جو بے چینی وہ دور ہو جائے گی۔ کہ تقریر کر کے نیچے اترے نا تو ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے طرف سے تھوڑی سی چائے پی لیجیے آپ، تو ایک چائے کی دکان وہیں تھی، چائے والا ہی بڑا خوش ہوا، مار اسٹوو میں ہوا بھر رہا تھا، کٹ 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 کٹ، حضرت بیٹھی بیٹھی، اب وہ بیٹھ گئے وہیں پر، اب لڑکا سب گھیر لیا، ایک بچہ دیکھے ایسے کھڑا تھا، تو بڑا یہ آیا، تو میں نے کہا کہ بیٹا کہے کھڑے، بیٹھو بیٹھو تم بھی چائے پیو، بولے کی پیو چاہو دی ٹکا جاؤ وہ ہوتے لگا ہم چاہ کو نہیں رکھ
اور قربان جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، تم شکر کرو، تم شکر کرو رب کے مدرسے ہیں جو چلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے، پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائی ہیں نکلتے. گھر گھر میں یہی، گھر گھر میں یہی جا کے تم اعلان کراؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. ایک بچہ کتنے کو 10 جنت میں لے کے جائے گا؟ ارے زور سے بولو. اور قربان جاؤ. اور مسلمانوں سنو، یہ کس کو لے کر جائے گا؟ جس کو چاہے گا اس کو لے کر جائے گا. یہ جس کے طرف اشارہ کر دے گا اللہ اس کو جنت کے اندر میں داخل ہو جاتا ہے، داخل کر دے گا. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جاتے؟ ہم بھی جنت میں جاتے. میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی عالم دین ہوتا، میرا پوتا بھی عالم دین ہوتا، میرا نواسا بھی حافظ قرآن ہوتا. لیکن وقت نکل گیا، اب وقت نہیں، اب وقت نہیں ہے. میرا ناتی پوتا بیٹا بڑا ہو گیا، اب حافظ قرآن نہیں بنا سکتے. حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے. مسلمانوں سنو، الحمدللہ ایک عمل ہے، ایک عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ دنیا میں کر لیں گے نا، انشاءاللہ دنیا میں کر لیں گے نا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی مقام کو بلند فرما دے گا، آخرت میں بلند فرما دے گا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ کسی کا احسان، ارے بولو، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قربان جاؤ. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے کر جائے گا؟ ماں باپ تو جائیں گے جائیں گے، ان کے علاوہ 10 جائے گا. کون کون جائے گا؟ یہ جس کو چاہے گا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. ہزاروں لوگ یہاں پر بیٹھے میرے نظر کے سامنے میں، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ اگر وہ عمل میں بتاؤں کتنے لوگ وہ عمل کرو گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ. عمل بڑا آسان ہے، بڑا آسان عمل ہے. ওনার জন্য আমি 10 دعا করব. جو یہ عمل کرے گا، جو یہ کام کرے گا، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا دعا کروں گا؟ 10 دعا کروں گا. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کس کو لے